منہاج العابدین منہاج العابدین۔ کتاب کی ابتدا۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو حکمت والا بادشاہ، جواد و کریم، غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی نے انسان کو اچھی صورت پہ بنایا اور اپنی قدرت سے آسمان اور زمین بنائے، اپنی حکمت سے دونوں جہاں کے امور کی تدبیر فرمائی، اور جن و انس کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ بس اس کا ارادہ کرنے والوں کے لیے راستہ واضح ہے اور دیکھنے والوں کے لیے اس پر روشن دلیل ہے، لیکن اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے، بے شک وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے سردار محمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی نیک و پاکیزہ آل اور تمام اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل ہو اور ان کی عظمت قائم رہے۔ جنت کا راستہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اپنی رضا کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ جان لو کہ عبادت علم کا پھل اور عمر بھر کا فائدہ، بندے کی کل متاع، اولیاء کی جمع پونجی، مضبوط لوگوں کا راستہ، معززین و مکرمین کا حصہ، ہمت والوں کا مقصد، مردوں کا پیشہ، بصیرت والوں کی پسندیدہ چیز، اور یہی خوش بختی اور جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان سے فرمایا جائے گا کہ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ پھر جب ہم نے عبادت میں نظر کی اور اس کی ابتدائی راستوں سے اس کی انتہائی مقاصد، جن کی عبادت گزاروں کو تمنا و آرزو ہے، تک غور و خوض کیا تو معلوم ہوا کہ یہ راستہ انتہائی دشوار اور مشکل ہے۔ اس میں بڑی بڑی گھاٹیاں، شدید مشقتیں، لمبی مسافتیں، بہت آفتیں، کثیر رکاوٹیں اور سخت دشواریاں ہیں۔ اس میں ہلاکت و تباہی چھپی ہوئی ہے۔ دشمن اور لٹیرے بے انتہا ہیں اور اس کے مسافر بہت تھوڑے ہیں۔ اس راستے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور اس کی مشکل ہونے کی تصدیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کو تکالیف سے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ نمبر دوسری حدیث، بے شک جنت کی راہ انتہائی کٹھن ہے، خبردار جہنم کی راہ بہت آسان ہے۔ جب مطلوب بڑا ہو تو ان مشکلات کے ساتھ ساتھ بندہ بھی کمزور ہے، زمانہ مشکل ہے، دین کے معاملات پستی کی طرف جا رہے ہیں، مددگار بہت تھوڑے ہیں، مصروفیات بہت زیادہ ہے، عمر قلیل ہے اور عمل میں بھی کوتاہی ہے، جبکہ عمل کو جانچنے والا بصیر ہے، موت بھی قریب ہے اور سفر بہت طویل ہے۔ اس کا زاد راہ بھی صرف عبادت ہی ہے، جس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور یہ عبادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور ہمیں اس کے لیے واپس بھی نہیں لوٹایا جائے گا۔ بس جو عبادت کو زاد راہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور خوش بخت ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا، یقیناً وہ گھاٹا اٹھانے والوں کے ساتھ گھاٹے میں رہا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاکت میں جا پڑا۔ خدا کی قسم، یہ راستہ بہت دشوار اور پرخطر ہے، اس کی وجہ سے اس راستے پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مقولہ ہے کہ جب مطلوب بڑا ہو تو کوشش کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، پھر اس راستے پر چلنے والوں میں سے بہت کم ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔
اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے مقصود مطلوب تک رسائی پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اصل میں یہی معززین ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و محبت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی توفیق سے ان کی حفاظت فرمائی، پھر اپنے فضل سے انہیں اپنی رضا اور جنت تک پہنچایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان کامیاب لوگوں میں سے کر دے۔ عبادت کا بیان، آسمانی اشارہ اور توفیق الہی۔ بندے کو عبادت کے لیے بیدار کرنے اور راہ عبادت پر چلنے کے لیے ابھارنے والی سب سے پہلی چیز آسمانی اشارہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں اسی توفیق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں۔ اور اسی توفیق کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، بے شک جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ بے شک جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ بے شک جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے کنارہ کشی، ہمیشہ کے گھر جنت کی طرف رغبت اور موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ بندے کے دل میں جب سب سے پہلے یہ خیال آ جائے کہ میں خود کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال پاتا ہوں، مثلا زندگی، طاقت، عقل، قوت گویائی اور ان کے علاوہ کئی اعلیٰ صفات و لذات، اور میرے پاس ایسے اسباب بھی ہیں جن کے ذریعے میں خود سے آفات اور تکلیف دہ چیزوں کو دور کر سکتا ہوں، یہ ساری نعمتیں دینے والا ایک محسن بھی ہے جو مجھ سے ان کے شکر اور اپنی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر میں اس سے غافل ہوا تو یہ نعمتیں مجھ سے چھین جائے گی اور مجھے اپنے محسن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس پاک ذات نے میری طرف ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بھیجا ہے جسے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں جو عادات کے خلاف اور انسانی طاقت سے ماورا ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ایک رب ہے جو شان والا، قدرت والا، علم والا، ارادے فرمانے والا اور کلام فرمانے والا ہے۔ وہ حکم بھی دیتا ہے اور منع بھی فرماتا ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ میں اگر اس کی نافرمانی کروں تو وہ میری پکڑ فرمائے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں تو مجھے ثواب عطا فرمائے، اور وہ میرے چھپے ہوئے کو بلکہ وہم و خیال میں آنے والی ہر بات کو جانتا ہے۔ اس نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا اور جہنم کی وعید بھی سنائی ہے، اور اس نے شرعی قوانین کی پابندی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔